السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے اور اس کے اوپر یزیدی اہل حدیث میں سے ارشاد الحق عصری صاحب کا بھی حوالہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تانا دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال رہے گی اور 30 سال سیدنا حسن کی حکومت تک مکمل ہوتے ہیں، لہٰذا سیدنا معاویہ کی حکومت خلافت نہیں بادشاہت ہے. اب سوال ہے کہ اگر سیدنا معاویہ اپنے بعد سیدنا حسین کو بنا دیتے تو حضرت حسین خلیفہ ہوتے یا بادشاہ. تو یہ جناب نے تان کیا یا جو بھی کیا ہے یا پھر اگر مگر کے اندر بات گھمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان صاحب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ وہ یزیدی اہل حدیث ہے جنہوں نے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جس وقت فتویٰ لگا تو انہوں نے اتنی اہلیت نہیں دکھائی کہ مولانا اسحاق کے سامنے جا سکتے، ان سے استفسار کرتے، ان سے پوچھتے کہ جناب آپ کا کیا موقف ہے ان باتوں کے اوپر، صحابہ کے حوالے سے جو آپ کے اوپر الزامات لگے ہیں، یہ جو ہم نے لکھ رہے ہیں فتویٰ آپ کے خلاف، کم اینڈ ایکسپلین. ہمارے سامنے آپ بیٹھیں، ہم ایک آن کیمرہ میٹنگ بلائیں گے اور آپ اپنی ان سب چیزوں کو ایکسپلین کریں اور ہم آپ کے اوپر فتویٰ لگانے لگے. لیکن یہ یزیدی اہل حدیث وہ گندا ٹولہ ہے جو کہ یزید کی طرح ڈرپوک ہوتا ہے، جو دمشق کے اندر بیٹھ کے صرف اور صرف اپنا گورنر بھیج کے قتل و خون کی ندیاں بہا سکتا ہے، لیکن اس کی اوقات اتنی نہیں ہوتی کہ وہ کبھی حسین کے سامنے آئے یا پھر اس کے والد صاحب جن کو اس نے سیدنا لکھا. ہمیں تو پہلے کوئی آج سے کوئی سمجھ لیجئے کسی محدث کا حوالہ دکھائیں جس نے ان کو یعنی بات کریں امیر معاویہ کی کہ ان کو سیدنا لکھ کے انہوں نے کہیں پہ پکارا ہو یا بیان کیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہمیں دکھائیں. اگر مگر کی باتیں چھوڑیں، اگر حضرت معاویہ جو ہیں وہ حسین کو بنا دیتے تو کہتے ہیں وہ خلیفہ ہوتے یا بادشاہ. اگر مگر کی کہانیاں چھوڑنا نا ان لوگوں کا سمجھ لیجئے ترہ امتیاز ہے. اور ویسے اگر ہم ان کو کہیں کہ اگر ایسے ہوتا، اگر یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر معاویہ جو ہے وہ صلح حسن کی شرائط پہ عمل کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور اپنے بعد جو ہے وہ خلافت کو ملوکیت میں نہ بدلتے تو کتنا اچھا ہوتا. اگر ہم جب یہ بات اگر کے ساتھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حدیث کے اندر اگر کے ساتھ یا لو کے ساتھ یہ لفظ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ جناب اگر کوئی کہتا ہے تو شیطان کا رستہ کھولتا ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، تب ان کو وہ حدیثیں یاد آ جاتی ہیں اس طرح کے معاملات میں. لیکن جب یہی کام یہ خود کرتے ہیں تو ان کے سامنے کیا معاملہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ہو گئی، اب آپ اس پہ اگر مگر کہانیاں گھماتے رہیں. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر صرف اور صرف ان کو نا آج ایک حوالہ ہی دے دوں تو وہی ان کے لیے کافی ہوگا کہ وہ بناتے یا نہ بناتے. لیکن یہی ارشاد الحق عصری اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھ چکا ہے. ہم اس کو آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دیں گے کہ جناب حضرت معاویہ اپنے آخری وقت میں رو رہے تھے، اور رو بھی رہے تھے اور حجر ابن عدی کو یاد بھی کر رہے تھے. جو معاویہ نے حجر ابن عدی علیہ السلام کے ساتھ کیا نا معاملہ، ٹھیک ہے، ان کو کس طریقے سے قتل کروایا گیا اور ساری ایک دردناک داستان ہے. تو اس چیز کو یاد کر کے رو رہے تھے آخری وقت کے اندر جب ان کا آخری وقت چل رہا تھا. اور وہ آخری وقت ہم نہیں اپنی طرف سے کہہ رہے، کوئی کہے ہمیں کہ صحیح سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں جناب کب حضرت معاویہ روئے تھے حجر ابن عدی کو یاد کر کے آخری وقت کے اندر، تو بھائی ہم آپ کو اس کے اوپر حوالہ اسی یزیدی ارشاد الحق عصری کی کتاب مقام صحابہ غالباً نام ہے اس کا، اسی کا حوالہ آپ کو دیں گے کہ وہ کس طریقے سے روتے تھے آخری وقت کے اوپر. یا جو مرض وفات تھا، انہوں نے لکھا کہ جناب مرض وفات کے اندر فلاں بندہ آیا ان کے پاس تو وہ روتے تھے امیر معاویہ کہ اس کو یاد کر کے، حجر ابن عدی کو یاد کر کے جو ان کی حکومت کے آرڈر کے اوپر قتل ہوا. ٹھیک ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضرت علی کے صحابی حجر ابن عدی کے اوپر بھی، اور حجر بن عدی کو صحابہ کی لسٹ کے اندر گرداننے والے اہل سنت کے اکابر علماء کے اوپر بھی. اور غالباً انہوں نے بھی ایک کسی جگہ پہ حجر ابن عدی کو
صحابی لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی میں آپ کو کنفرم نہیں کر رہا، لیکن بہت سے ہمارے جو اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں انہوں نے حجر ابن عدی کو صحابی رسول میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال آپ کو صرف بتانا یہ تھا کہ یہ بندہ ان لوگوں کو سیدنا لکھ رہا ہے جو کہ صحابہ کو قتل کرانے کے اوپر آخری وقت میں رو رہے ہیں کہ جناب حجر ابن عدی کا قتل یہ والا معاملہ یا جو بھی ہے، وہ حوالہ چاہیے ہو تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی پرووائڈ بھی کر دیں گے، مقام صحابہ ان کی کتاب ہے اس سے۔ اور صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہوا اس کو تو آپ چھپاتے ہیں، اور جو نہیں ہوا اس کے اوپر اگر مگر کر کے تو اپنے کن بڑوں کو بچانا چاہتے ہیں، جن کا دین کے ساتھ کیا تعلق تھا، ان کے گھر والوں کا، اولاد کا، ان کے اور ان کے آباء و اجداد کا دین کے ساتھ کیا تعلق تھا، جن کی آپ وکالتیں کر رہے ہیں کہ ایک طرف حضرت ابو بکر کی خلافت کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا، جو ابن تیمیہ سے لے کے ہمارے تمام مورخین نے لکھا کہ کس طریقے سے جس وقت حضرت ابو بکر کی خلافت منعقد ہو گئی، بیعت ہو گئی، اور کس طریقے سے حضرت علی کو یا مولا علی کو کس طریقے سے انہی کے گھر والوں نے کیسے، یعنی ابو سفیان نے کیسے ان کو سمجھ لیں نکلنے کے اوپر، خروج کے اوپر ان کو ابھارا تھا۔ یہی معاملہ یہاں تک نہیں رہا صرف ابو سفیان کا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اسی طریقے سے معاویہ نے حضرت علی کی حکومت کو ماننے سے کس طریقے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے اوپر بھی ایک اور چیز بھی آپ لیتے جائیں ابھی، ٹھیک ہے، وہ بھی مقام صحابہ ارشاد اللہ کسری کی کتاب سے ہی ابھی ذہن میں حوالہ یاد آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے، آپ مانگیے گا حوالہ تو تلاش کر کے اسی کی کتاب سے، مقام صحابہ کتاب فرام ارشاد الحق کیسری صاحب یزیدی اہل حدیث، ان کی کتاب سے دے دیں گے کہ جناب جنگ پتہ ہے کس طرح بند ہوئی، حضرت علی کی اور حضرت معاویہ کی۔ حضرت معاویہ نے حضرت علی کو لکھ دیا بقول ارشاد اللہ کسری کے حوالے کے اور ان کی کتاب کے کہ اب جو ہے نا تم ایسا کرو کہ تم دوسری طرف حکومت کرو، ادھر شام والی سائڈ پہ میں حکومت کرتا ہوں۔ یہ اس چیز پہ جنگ بند نہیں ہو رہی ارشاد اللہ کسری کے مطابق، ٹھیک ہے، کہ جناب قصاص عثمان ہو گیا یا ہونا چاہیے کوئی ایسی چیز نہیں، جنگ بندی ہو رہی ہے کہ جناب ادھر تم ادھر ہم، اس چیز کے اوپر حکومت ختم حکومت کے ساتھ حضرت معاویہ نے جنگ بندی کا اعلان کس طریقے سے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی آپ لوگ وکالتیں کر رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلایا، صحابہ کا، بدری صحابہ کا سمجھ لیجئے خون بہایا، اور بدری صحابہ کو آپس میں لڑوایا، بدری صحابہ کے ساتھ امت کو لڑایا، اہل بیت کو لڑایا، ان کی آپ کر رہے ہیں۔ پھر یہ ابو سفیان کے بعد حضرت معاویہ نے کیا معاملہ کیا، اور تیسرے لیول کے اوپر ان کے بیٹے یزید نے کیا معاملہ کیا، تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے ساری چیزیں۔ لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کے اوپر آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کی کتابوں کے حوالے دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے خود کسی دور میں ان لوگوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال مقام صحابہ کتاب کے اندر سے ہم نے حوالے آج آپ کو پیش کر دیے، تو اگر یقین نہ آئے تو ہم سے مزید بات آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے یزیدیوں کو ہدایت عطا فرمائے جن کا کام ہے کہ بنو امیہ تو مر گئے ہیں، مولانا اسحاق کہا کرتے تھے بنو امیہ تے چلے گئے، تسی انہوں نے کی وکالتاں کر کے وچوں کڈ لینا ہے۔ وہ یقین جانے ان کو 1 روپیہ نہیں ملتا بنو امیہ کی وکالت کے اوپر، لیکن بس ایک ان کا چلا آ رہا ہے ایک طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بنو امیہ اور ان حکمرانوں کے ساتھ ہی اٹھائے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یا مسلمان امت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کا پورا معاملہ فرمائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔